جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے پھر شادی کی عمر میں آ جاتا ہے اور شادی کر دیتی ہیں, کچھ لاڈلے بھی ہوتے ہیں. لاڈلوں کو کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں, اور وہ بے شک پسند کی ہو, بے شک ماں باپ کی مرضی سے ہو, لیکن پھر بھی بہت سی پرابلمس دیکھنے میں ملتی ہیں ہمیں معاشرے میں, اس میں کس طرح سے اس کو کیٹر کرنا چاہیے؟ یہ لاڈلے جو ہوتے ہیں نا, خاص طور پہ بیٹے لڑکے یا ماں کے ہی لاڈلے ہوتے ہیں. اچھا, وہ بھی عورت ہے. اٹس مین کہ وہ اس کو لاڈلا بنانے کے لیے پوری اس نے کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, اسے اپنی مرضی سے جینے کا اختیار دے دیا, اس کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم جو کر رہے ہو وہ صحیح ہے, چاہے وہ غلط کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ اسے بتائیں تو صحیح کہ کہاں وہ غلط ہے, آپ اسے بتائیں کہ اس نے کیا غلط کیا ہے, لیکن آپ نے اسے بتانے کی کوشش نہیں کی. اب کس نے نہیں کی؟ عورت نے نہیں کی. مرد تو یہاں پر نہیں ہے. باپ نے تو باہر جو ہے وہ کام کرنا ہے, باہر جانا ہے. باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی جو بیوی ہے اس کے ساتھ مل کے بچوں کو پالے, لیکن ہمارے معاشرے کے مرد جو ہیں وہ بچوں کو ساتھ مل کے بہت کم پرسنٹیج ہے جو پالتے ہیں یا جو پرورش کرتے ہیں. اچھا, جن کے باپ پرورش کرتے ہیں, جن کے باپ جو ہے وہ ان کو پراپر ٹائم دیتے ہیں, وہ بچے ماں باپ دونوں کی تربیت میں جو پلتے ہیں, ان کی تربیت واقعی زبردست ہوتی ہے. اچھا, وہ بیسٹ نیشن بننے میں ایک اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور جن کے ماں باپ دونوں مل کر بچے جو ہے وہ پالتے ہیں, ان بچوں میں, اور جن کو جو ہے وہ سنگل پیرنٹ نے پالا ہو یا جو ہے وہ کسی ایک نے انہیں توجہ نہ دی ہو, ان بچوں کی تربیت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. آپ خود اس کو ریلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن اچھا, تیسرا جب میں نے بات کی کہ میاں بیوی میں تیسرا کب آتا ہے, تو وہ کون سا لوپ ملتا ہے تیسرے بندے کو یا بندی کو؟ وہ میل میں بھی ہو سکتا ہے, فیمیل میں بھی ہو سکتا ہے. تو وہ کس وجہ سے آ جاتا ہے تیسرا بندہ, جب آپ کا ریلیشن بھی ٹھیک چل رہا ہوتا ہے, معاملات بھی صحیح چل رہے ہوتے ہیں؟ پھر تیسرا بندہ کسی ایک کی بے وفائی کی وجہ سے آتا ہے, کسی ایک کی غداری کی وجہ سے آتا ہے. تیسرا بندہ ایسے نہیں آپ کے درمیان میں آ سکتا. تیسرا بندہ کسی کی نگلیکشن کی وجہ سے آتا ہے. دو لوگ جب اپنے ریلیشن شپ کو نگلیکشن پہ ڈال دیتے ہیں, ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے بندے کو پراپر جو ہے وہ ٹائم نہیں دے رہا, پراپر طریقے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ اکوموڈیٹ نہیں کر رہا, اپنے ریلیشن شپ کو چلانے کے لیے جو ہے ایفرٹ نہیں کر رہا. جس وقت آپ ہر چیز کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, اسی طرح ریلیشن شپ ہیں, اسی طرح ہمارے رشتے ہیں جن کو چلانے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. جو نہیں کرتے پھر وہاں پہ اسپیس بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, جہاں کوئی اسپیس بنتی ہے, یہاں کرسی نہیں چھوڑتا کوئی پاکستان میں, تو پھر ریلیشن شپ کے حوالے سے جو جگہ کون چھوڑے گا؟ اور خواتین تو آج کل جو باہر جا کے کام کرتی ہیں, مختلف آرگنائزیشنس میں جگہوں پر کام کر رہی ہیں, ظاہر ہے کہ وہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں, ویل اپیئر ہیں, اور ان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جب ایک خوبصورت تیار ہوئی ہوئی عورت جو ہے وہ کسی کو بھی نظر آئے گی تو بندہ تو دیکھے گا, سیدھی بات ہے. تو جب وہ بندہ اس کو دیکھ رہا ہے تو اسپیس بن گئی, پلیس بن گئی. اب اچھا, پھر عورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو چل رہے ہیں نا معاشرے میں, اس کی سب سے بڑی وجہ عورت ہے, مرد نہیں ہے. مردوں کو جو ہے بلیم کرتے ہیں آپ لوگ, آپ کہتے ہیں مرد غلط ہے, مرد ہراس کرتا ہے. کسی مرد کی جرت نہیں ہے کسی عورت کو ہاتھ لگا جائے. کیسے پاسبل نہیں ہے؟ جب تک وہ عورت جو ہے وہ اس کو سائن نہیں دے گی, اسپیس نہیں دے گی, اس کو اسپیس نہیں دے گی, مرد نہیں کبھی جو ہے وہ کسی عورت کو جو ہے وہ ٹچ بھی نہیں کر سکتا. جو کرے گا وہ تو ہراسمنٹ کے جو ہے وہ زمرے میں آ جائے گا, اس کے خلاف تو آپ جو ہے وہ کیس کر سکتی ہیں. تو پھر مرد جو ہے وہ ہر جگہ مرد غلط ہے, ہر جگہ مرد نے آپ کو غلط کہا. آپ کہیں بھی غلط نہیں ہیں. آپ کو یہ سن کے ہی تکلیف ہوئی کہ 95% خواتین جاہل ہیں. سمجھا نہیں کہ جہالت کے زمرے میں کہا گیا. جاہل کہاں کہاں جو ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہیں. آپ اپنے گھر میں ساس بہو کا جھگڑا ہی دیکھ لیں, یہ جہالت نہیں ہے. نندے جو ہیں وہ بھابھیوں سے, بھابیاں نندوں سے جو وہ حسد کر رہی ہیں. ماں کے لیے کوئی چیز لے آئے بیٹا تو بیوی کہتی ہے ماں کے لیے کیوں لے کے آئے ہو بھائی, میری کہاں ہے, میرا سوٹ کہاں ہے؟ تو اس پہ کیا سین ہے؟ یہ جہالت ہے. اور آپ کیا کس کو جاہل کہتے ہیں کہ مطلب جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ جاہل ہے؟ یہاں پڑھے لکھے بھی جاہلانہ حرکتیں کر رہے ہیں. عورت اپنی غلطی کیوں نہیں مانتی؟ مجھے ایک سوال, میرا اپنا پرسنل سوال ہے کہ عورت اپنی غلطی کیوں نہیں مانتی کہ اگر اس سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے, اس سے کوئی مطلب وہ ہو جاتا ہے نا, جانے انجانے میں کچھ بھی ہو جاتا ہے تو وہ مان لے, تو یہ کیوں نہیں مانتی؟ احساس کمتری میں مبتلا کوئی بھی شخص اپنی غلطی نہیں مانتا. یہ احساس کمتری آپ کو اندر سے جو ہے وہ ایسی بیڈ پاور دیتی ہے, ایسی بیڈ امپیکٹ دیتی ہے. کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ ایز اے فیمیل میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, آپ زیادہ اچھے ایکسپلین کر سکتی ہیں اس کو, کہ اس ٹائم کیا دماغ میں چل رہا ہوتا ہے جب آپ کہیں کہ یار غلطی مان لو؟ نہیں, میں نے ماننی ہی نہیں ہے. دیکھیں, عورت ابھی آپ نے کہا کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, تو اس نے نہیں ماننا کہ وہ غلط ہے. وہ ہر جگہ صحیح ہے. وہ جس کا الو سفید ہے نا, اس کا الو کالا نہیں ہو سکتا. وہ آپ نے اس کو سفید ہی کر دینا ہے. مطلب عورت نے کہہ دیا کہ میں رائٹ ہوں اور یہ رانگ ہے, تو بس جو عورت کارڈ بہت ساری عورتیں کھیلتی ہیں, یہ بڑا خطرناک عمل ہے.
پاکستان میں ہمارے معاشرے میں جو عورت کارڈ کھیلا جاتا ہے، اس سے بہت سارے مردوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. بہت سارے مرد جو ہیں وہ بیچارے اپنی جو ہے وہ جاب سے، اپنے جو ہے وہ ریلیشن شپ سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. عورت کبھی کبھی ریونج پہ اگر اتر آئے نا، عورت کا ریونج بڑا برا ہے. اگر وہ کسی سے بدلہ لینے پر آ جائے نا، تو آپ یقین کریں کہ اس کا بدلہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ ایک مرد کی ساری زندگی اسپوائل کر سکتا ہے، وہ کسی بھی روپ میں ہے. عورت یہ عورت کے اندر ایک جذبہ ہے. عورت محبت بھی کھل کے سب سے زیادہ کرتی ہے، اور نفرت بھی. یہ عورت کے اندر، کیونکہ عورت کو جو ہے نا وہ بڑا نرم مزاج اور ہلکے دل کا بنایا گیا ہے. یہ زیادہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی ہم خواتین. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جب زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو جو زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہے اس کو گندا کر دو. اوکے. یعنی مرد کو جی 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 اس پہ ڈال دو. اس نے کیا ہے، میں نے تو کیا ہی نہیں. وہ چھوٹے بچے آپ نے دیکھے روندو بچے جو کہتے ہیں میں نے تو نہیں کیا، اس نے کیا. تو وہ زیادہ تر بچیاں ہی کہتی ہیں میں نے تو نہیں کیا، بھائی نے کیا ہے. اب بھائی نے تو نہیں کیا تھا، کیا تو آپ نے تھا، وہ آپ نے بھی دیکھی لیکن ہے. آپ نے بھائی پہ ڈال دیا. آئس کریم کس نے کھائی ہے؟ اس نے منہ پہ ساری لگی ہوتی ہے، بھائی نے کھائی ہے. تو دیکھیں نا، یہ بچوں کو شروع سے سکھا دیا گیا. بچیاں جو ہے وہ شروع سے، کیونکہ وہ دیکھ رہی ہے کہ بھائی کو زیادہ پریفرنس مل رہی ہے اور مجھے اتنی پریفرنس نہیں مل رہی. ٹھیک ہے، بھائی کو تو بوٹیاں نکال کے دی جا رہی ہیں، لیکن بہن کو خالی شوربہ دیا جا رہا ہے. اچھا یہ مائیں کرتی ہیں، یہ کون ہے؟ یہ عورت کر رہی ہے. پھر آپ کی پھر جہالت پہ پرابلم کیا ہے؟ بیٹے کو 2 بوٹیاں، بیٹی کو 1 بوٹی. یہ کیا، یہ اتنا زیادہ تضاد؟ لڑکیوں کو گوشت کی ضرورت، گوشت کھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہی بات ہے، میں بھی جو ہے وہ لڑکے گوشت کھا سکتے ہیں. یہ کون سی سائنس کہتی ہے، کون سی جب کتاب میں لکھا ہے؟ بیٹے کے لیے بیٹا گھر نہ بھی ہو موجود، مٹن بن رہا ہے تو مٹن رکھا جاتا ہے باقاعدہ کہ یہ بیٹا اس نے آ کے کھانا ہے. اچھی والی بوٹیاں بھائی کے لیے رکھ دینا. اگر اویلیبل نہیں ہو کوئی بات نہیں، ہاں کوئی مسئلہ نہیں. بیٹے کے لیے بون لیس بوٹی تم نہیں بھی کھاؤ گی کہا یہ جاتا ہے تو تمہیں فرق نہیں پڑتا. کیوں نہیں فرق پڑتا؟ بیچارہ بچہ باہر کام کرتا ہے جاتا ہے، اس کو زیادہ جو انرجی کی ضرورت ہے، سڑتا ہے، وہ محنت کرتا ہے. اچھا وہ بچی جو کام کر رہی ہے، جو جاب بھی کر رہی ہے، جو گھر کے کام بھی کر رہی ہے، جو سارا کچھ کر رہی ہے، وہ بچی کچھ کھاتی ہے یا نہیں کھاتی، ماں کو کوئی کنسرن نہیں. کون ہے؟ ماں ہے نا، عورت ہے. پھر آپ کہتے ہیں جہالت کہاں ہے؟ میرے پاس 101 پروف ہیں کہ آپ کے یہاں خواتین جو ہے وہ جاہل ہیں. یہ جہالت نہیں ہے، یہ پڑھے لکھوں والی باتیں ہیں. آپ مجھے بتائیں. اس کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ یہاں پر جو میمز بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا ہماری مائیں جاہل ہیں، کیا ہماری جو ہے وہ جاننے والے جاہل ہیں. میں کچھ نہیں کہنا چاہتی. میں صرف میری ساری باتیں آپ ایک طرف رکھ لیں اور آپ یہ فیصلہ کر لیں کیا آپ کے گھروں میں یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی. جس کے گھر میں نہیں ہو رہی تو اس کے گھر میں خواتین جو ہے وہ ان 5% خواتین میں شمار ہوتی ہیں جس کا ذکر یہ کیا گیا ہے کہ وہ ایجوکیٹڈ ہیں، جن کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اگر 100% یہاں پہ جہالت ہوتی، آج جو خواتین پائلٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، آپ کے پاس کامیاب خواتین ہیں، لیکن وہ اپنے ریلیشن شپ میں کتنی کامیاب ہیں کبھی سوچا؟ آپ جو ہے بیٹھ کے ویلاگس کر دیتے ہیں. ایک خاتون ہے، میں نے ان کا ویلاگ دیکھ رہی تھی، کہتی ہیں جو ہماری خاتون پائلٹ، ہماری خاتون ڈاکٹر، ہماری خاتون انجینئر. آپ کی خاتون اچھی بیوی ہے، آپ کی خاتون اچھی ماں ہے، آپ کی خاتون اچھی بہن ہے، آپ کی خاتون اچھی نند ہے، آپ کی خاتون جو ہے وہ اچھی دیورانی جٹھانی ہے، آپ کی خاتون چلیں اچھی دوست ہے. فیصلہ کر کے مجھے بتا دیں. یہ کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے، یہ جو سن رہا ہے اس ساری بات کو یہ لازمی آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے. ڈاکٹر نبیہہ کی جو بات ہے. اچھا ایک اور چیز اس میں بات ہی نہیں کرتے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ڈگریاں لینے کے لیے جو ہے وہ بچوں کو پڑھنا ہے، ڈگری لے لو. کبھی کسی نے اچھا بچہ بنانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی؟ کبھی کسی نے کہا کہ بیٹے اگر کبھی غصہ آ جائے تو آپ نے اپنے غصے پہ کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ کتنے ماں باپ بچوں کو غصے پہ کنٹرول کرنا سکھاتے ہیں؟ کتنے ماں باپ جو ہے وہ بچوں کو کھانا کھانے کے آداب سکھاتے ہیں؟ چھوٹی چیزیں ہیں. کتنے جو ہے ماں باپ ایسے ہیں کہ جو اسلام نے دعائیں بتائی ہیں کھانا کھانے سے پہلے کی، سفر پہ جانے کی، کتنے بچوں کو یاد ہیں؟ قرآن پاک کو کتنے ہمارے جو ہے وہ معاشرے میں بچوں نے جو ہے وہ ترجمے سے پڑھا ہے؟ چلیں یہی بتا دیں. عمران خان کے دور میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے جو ہے وہ بڑی کوشش کی تھی کہ قرآن پاک کو جو ہے وہ ترجمے سے پڑھانے کے حوالے سے مختلف جگہوں پر جو ہے وہ یہ چیز ہو، اور میں نے ان کی ٹیم سے مل کر جو ہے ان کے جو ہے وہ یہ بات کی تھی، اور یہ میری بات کے بعد ہی جو ہے وہ یہ چیزیں آن کی گئیں. آپ کے بہت سے اچھے کاموں کے پیچھے جو ہے وہ ڈاکٹر نبیہہ ہے. اور لیکن میں کبھی جو ہے وہ سامنے آ کے فرنٹ چیز پہ کھیلتی نہیں ہوں، بٹ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھانے کے حوالے سے میں نے بہت آواز اٹھائی اپنے پروگرام میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے میٹنگس بھی کی، جس کے بعد جو ہے وہ اس چیز کو اپروو کیا گیا. ورنہ آج سے پہلے 76 سالوں سے پہلے تو کسی نے جو ہے وہ اس پہ نہیں سوچا.